اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 14ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ 14واں پارہ بنیادی طور پر دو سورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کچھ کفر کے انجام کی تنبیہات بیان فرمائی، جبکہ سورۃ النحل میں نعمتوں کا بیان ہے اور نعمتوں پر شکر کرنے کا حکم ہے، شکر کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں، جتنے بھی صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، ان کا اصول، ان کی حفاظت کا قانون یہ تھا کہ وہ اس امت کے علماء کے حوالے تھی۔ وہ علماء اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے ایک لفظ بھی قرآن مجید میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ جو لوگ آج قرآن مجید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، قیامت تک کے لیے جو منکرین قرآن ہوں گے، وہ کبھی بھی قرآن مجید میں یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ قرآن نازل کسی اور الفاظ میں ہوا تھا یا کچھ ایسے الفاظ تھے جو قرآن مجید میں تبدیل ہو گئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کبھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس وعدے کا، اس ذمہ کا زندہ ثبوت ہے۔ اور یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا ہی نازل کردہ ہے، یہ زمینی کتاب نہیں ہے۔ کہ اگر یہ کوئی زمینی کتاب ہوتی تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کتاب میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہ آئی ہو۔ یہ آسمانی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے اس کتاب میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کچھ واقعہ اور ابلیس کے تکبر کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ جا بجا آتا ہے اور اس کا مقصد انسان کو، باقی انسانیت کو سبق سکھانا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بجائے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننے کی بجائے، اس نے نسل پرستی دکھائی اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ یہاں پر شیطان نے قسم کھائی کہ میں زمین پر انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، گناہوں کو خوبصورت کر دوں گا، کہ لوگ گناہوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں گے اور گناہ کریں گے۔ ان کے لیے گناہ گناہ نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نافرمانی نہیں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ ان سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسی وقت جب اسے مردود کیا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یا اللہ تیرے مخلص بندوں پر تو میرا کوئی زور نہیں چلے گا، لیکن جو باقی لوگ ہیں، جن کے ایمان میں کمی ہے، جن کے عبادات میں کمی ہے، جن کے تقوی میں کمی ہے، انہیں میں دنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف ضرور مائل کروں گا۔ یہ اس نے دشمنی دکھائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا صرف گمراہوں کا کام ہے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کم ہو گیا، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، اور وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض قوموں کا ذکر آیا، قوم لوط کا، قوم سمود کا، ان کا ذکر پچھلے پاروں کے اندر بھی آیا تھا۔ قوم لوط یہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی ان پر۔ اور اصحاب الحجر جو قوم سمود کہلاتی ہے، یہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، پتھروں والے لوگ یعنی قوم سمود یہ پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، لیکن ایک چیخ کی شکل میں، ایک چنگھاڑ کی شکل میں ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے اسباب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو نہیں روک سکتے۔ دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں روک سکتا۔ پھر اس پارہ میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر 7 مثانی یعنی آپ پر 7 بار دہرائی جانے والی آیات وہ نازل کی ہیں اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا۔ 7 بار دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں ہے کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 7 بار نازل فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس میں بہترین دعائیں ہیں، اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور ایک بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ایسا راستہ ہمیں چلا جس راستے پر تو نے انعام فرمایا، جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار بیان فرمایا، شہد کی مکھی کا ذکر آیا۔ جس چیز کو سائنس نے قرآن مجید کے نزول کے 1500 سال کے بعد دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں اور وہ امور قرآن مجید میں 1500 سال پہلے نازل فرما دیے۔ یہ چیزیں بھی قرآن مجید کی حقانیت کا بڑا بہترین ثبوت ہے کہ اس دور میں تو کسی کے پاس ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شہد کی مکھیوں کے اندر گھر بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مادہ مکھی کو دی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ صیغہ مؤنث آتا ہے، مؤنث کا صیغہ یہاں پر بیان ہوا تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مادہ مکھیاں گھر بناتی ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ مکھیوں کا جو گھر ہے وہ ایک بڑی بہترین مسدس کی شکل میں ہے، جو جیومیٹری کی ایک بڑی اعلیٰ ترین شکل بنتی ہے، وہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے رنگ برنگے جو مشروب ہیں، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور حیات ہے جو شہد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک دوسری نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں گوبر اور خون سے ہٹ کر ان کے درمیان سے ہم نے تمہیں خالص دودھ عطا کیا۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلاظت کے درمیان سے پاکیزگی نکالنے پر قادر ہے۔ دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ دودھ ایک نعمت ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ آیت جدید دور کی ایجادات کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء کی طرف اشارہ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں، آج سے 1500 سال پہلے، کہ ایسی چیزیں بھی بہت ساری ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کرنا ہے، جو دنیا میں آنی ہے، جنہیں تم جانتے تک نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالق کا ایک بڑا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو کائنات اپنے نقطۂ آغاز سے، اور کائنات کے اندر ہمارا سولر سسٹم، ہماری زمین پر رہنے والی اشیاء، چیزیں، لوگوں کے استعمال کی چیزیں، نعمتیں، یہ سب اپنے نقطۂ آغاز سے بن رہی ہیں اور آئے روز دن بہ دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کائنات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالق کا اعلیٰ ترین مظہر ہے کہ وہ ایسا خالق ہے، ہر وقت کائنات میں کچھ نہ کچھ تخلیق ہو رہا ہے اور مخلوقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مشرکین ہیں وہ بیٹے پر تو خوشی کرتے ہیں، بیٹی پر غم کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے،
مومنین کا نہیں۔ یہ آیت معاشرے کے لیے بڑی سبق آمیز ہے کہ ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھا جاتا، بیٹیوں پر غم کیا جاتا ہے، بیٹے کو اولاد نرینہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین کا نظریہ ہے جسے قرآن مجید نے واضح طور پر مشرکین کا نظریہ کہا۔ اسلام کا یا ایمان کا یا دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ نظریہ نہیں ملتا۔ اسلام، شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم علیہ السلام کے احکامات بیٹی کو باعث برکت، باعث رحمت قرار دیتی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ مشرکین کو جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ مومنین کا ایسے نہیں ہوتا، وہ تو بیٹیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ بیٹیاں باعث برکت ہیں، بیٹیاں باعث رحمت ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی دستور عطا کیا، قانون عطا کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن دیا، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا، کچھ سے روک دیا۔ عدل کرنے کا حکم دیا، احسان کرنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، جبکہ فحاشی سے، گناہوں سے، منکرات سے، بغاوت سے منع کر دیا۔ اگر ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے اور ہر انسان ان پر عمل کرے تو یقیناً معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے۔ ہزارہا برائیاں، ہزارہا جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک فرد واحد ہیں اور ایک امت ہے، وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے۔ فرمایا کہ وہ اکیلے پوری امت کے برابر ہے۔ قانتاً وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور حنیفاً وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے ہیں۔ یعنی انہیں دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہے، انہیں کسی پر توکل نہیں ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اس پر پورے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے بچپن میں اپنی بیوی کو اور شیر خوار بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ نہیں دیکھتے رات کا اندھیرا ہوگا تو یہ کیا کریں گے، پانی کہاں سے آئے گا، خوراک کہاں سے آئے گی، یہ کیسے یہاں پر گزارا کریں گے۔ اللہ کا حکم آیا، وہ انہیں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ اپنے بیٹے کو لٹا لیتے ہیں اور ذبح کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اکیلے پوری امت کے برابر ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور سب سے کٹ کر وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیسا کرنا چاہیے۔ پھر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین کے 3 بڑے بہترین سنہری اصول بیان فرمائے۔ حکمت کے دانائی اور موقع محل کی مناسبت سے انسان بات کرے، جیسا صحیح بخاری میں احادیث بھی آتی ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ انسان کو موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، حکمت اختیار کرنی چاہیے، اور پھر بہترین اور نرم انداز میں نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت سختی سے نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں بحث کرنی پڑ جائے، آپس میں ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے تو بہترین طریقے سے کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، احسن انداز میں کرو، نرم انداز میں کرو، دلائل کے ساتھ کرو۔ اس ڈیبیٹ کو، اس بحث کو، اس اختلاف کو ایک دوسرے کا خلاف یا تفرقہ نہ بنا لو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہترین حیات کا ایک فارمولہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو انسان کی زندگی کامیاب ہے، دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی صرف ایمان کا حکم نہیں دیا اور کہیں بھی صرف عمل صالح نیک اعمال کا حکم نہیں دیا، بلکہ جہاں بھی حکم آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، حکم دیا جاتا ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان نیک اعمال کے بغیر بہت زیادہ مفید نہیں ہے، اور نیک اعمال ایمان کے بغیر تو بالکل ہی مفید نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو نیک اعمال حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتے، اور اگر صرف ایمان ہوگا، نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
नेक आमाल दर हकीकत ईमान की हिफाजत करते हैं। और फिर फरमाया गया कुरान मजीद पढ़ने से पहले शैतान से पनाह मांगा करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। इसलिए उलमा हमें बताते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना वाजिब है या लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का साथ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है और एहसान करने वालों के लिए है। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं और एहसान करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करो ताकि अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाए। शुक्र नेमतों को बढ़ाता है और यकीनन नाशुक्री नेमतों में कमी का सबब बनती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।